جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے پشاور کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ایک حیرت سی بھی ہوتی ہے کہ اگر مقصد لا انفورسنگ ایجنسیز کو ٹارگٹ کرنا ہے یا تھا پشاور میں، تو پھر وہ ایک بہت بڑا کمپلیکس تھا۔ وہاں پہ ان کی رہائش گاہیں بھی تھیں، ان کی بیرکس بھی تھیں، ان کے دفاتر بھی تھے۔ لیکن جو بات حیرت کی ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گرد نے ظہر کی نماز اور مسجد کا انتخاب کیا۔ Now this, Mr. Chairman, is very strange. On the one hand, we call ourselves Muslims, and on the other hand, we have alternate targets. لیکن ہم چنتے مسجد کو ہیں اور چنتے اس وقت کو ہیں جس وقت ظہر کی نماز ہو رہی ہو۔ جناب چیئرمین، یہ کہنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا اور اس کا سیریسلی جائزہ لینا ہوگا کہ یہ دہشت گردی جو بالخصوص خیبر پختونخوا میں اب ایک بار پھر شروع ہوئی ہے اور بلوچستان اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اس کا انکریز ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جناب چیئرمین کہ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت نے جو پالیسی ریہیبلیٹیشن آف دا ٹی ٹی پی کی شروع کی، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب کابل کے اندر طالبان آئے اور اس کے ساتھ کچھ ہزار لوگوں کو ٹی ٹی پی کے پاکستان میں آنے دیا گیا اسلحے کے ساتھ، اور یہ کہا گیا کہ یہ گڈ طالبان ہیں اور یہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے اور ان کو یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ لیکن جناب چیئرمین، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت نہ پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیا گیا، نہ پاکستان کے عوام کو کانفیڈنس میں لیا گیا کہ آیا طالبان کو یہاں پہ ٹی ٹی پی کو یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس وقت بھی پارلیمان اور بالخصوص سینٹ یہ کہتی رہی کہ جوائنٹ سیشن کروائیں اور جوائنٹ سیشن کے اندر آ کے یہ باتیں تمام کی تمام رکھیں تاکہ پاکستان کے عوام کی رائے سامنے آ سکے۔ جو ایک میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ہوئی یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہوئی، اس میں بھی یہ کہنا بالکل غلط ہے جناب چیئرمین کہ پارلیمانی کمیٹی کی اجازت لی گئی۔ پارلیمانی کمیٹی کو صرف مطلع کیا گیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور ان مذاکرات کے اوپر بھی اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ لیکن اس وقت بھی جناب چیئرمین پارلیمانی کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ جناب چیئرمین، آج میں آپ کے توسط سے اور اس ہاؤس کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ
انکوائری ہونی چاہیے آن دی ڈیسیژن دیٹ واز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے وداؤٹ ٹیکنگ دا پیپل آف پاکستان انٹو کانفیڈنس. جناب چیئرمین، اسی طرح جب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر ہوا تو اس وقت بھی پارلیمان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. پارلیمان یا پاکستان کے عوام کو یہ بات نہیں بتائی گئی جناب چیئرمین کہ وہ کیا خد و خال ہیں اس ڈائیلاگ کے جو اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور پھر جناب چیئرمین، یہ ایک اور افسوس کی بات تھی کہ گورنمنٹ اپنی سائڈ پہ اگر مذاکرات کرتی، although that was also not justified, without taking the people into confidence. لیکن پھر آؤٹ سورس کر دیا گیا پروسیس آف ڈائیلاگ کو ٹو اے جرگا، اور اس جرگے کے لوگوں کو بھیجا گیا اور وہ جا کے گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر ڈائیلاگ کرتے رہے. واٹ واز دی لیگل سینکٹیٹی آف دیٹ جرگا جس نے وہ جا کے وہاں پہ گفتگو وہاں پہ ان کے ساتھ کی؟ لیکن پھر بھی جناب چیئرمین، پاکستان کو ایک کانفیڈنس، پاکستان کے عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. جناب چیئرمین، آج میں پھر آپ کے ذریعے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج اخبارات میں یہ بات چھپی ہے کہ غالباً 8 تاریخ کو جوائنٹ سیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے سمن کیا ہے. میرا آپ کے توسط سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ 8 تاریخ کا جوائنٹ سیشن اس لیے استعمال کیا جائے تاکہ یہ جو ٹیررزم کی پالیسی ہے اس کو اس میں ڈسکس کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، آپ کے توسط سے میں پہلے بھی لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ وہ جوائنٹ کمیٹی آف دا ہول کی ریکوزیشن ڈالیں تاکہ کمیٹی آف دا ہول یہاں پہ بیٹھ سکے اور تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو کمیٹی آف دا ہول میں بلایا جائے تاکہ یہاں پہ بیٹھ کے ایک سیر حاصل گفتگو ہو سکے on the basis of which the new policy on terrorism can be formulated. اور آخر میں جناب چیئرمین، میں اس وقت نہایت ہی افسوس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں، چاہے وہ میری جماعت ہو چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو، تمام سیاسی جماعتوں سے میرا ایک بہت بڑا گلہ ہے. And I would even perhaps go to the extent of condemning them. On the basis کہ یہاں پہ وفاق کی زندگی اور موت کا سوال ہے، جہاں پہ ٹیررزم دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سیکورٹی فورسز کہ اہلکاروں کو اور سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے سے فرصت نہیں ہو رہی. There is a political paralysis in the country جناب چیئرمین، جس میں سوائے اس کے کہ کون سی اسمبلی رہے کون سی اسمبلی نہ رہے، الیکشنز 90 دن میں ہوں گے، الیکشنز 90 دن میں نہیں ہوں گے، بابا جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس بات کو محور بنانا اس وقت جب پاکستان کے سامنے 2 اتنے بڑے مینسز ان دا شیپ آف ٹیررزم اینڈ دی اکانومی سامنے ہیں. میں ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کروں گا جناب چیئرمین، اور آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ کا اس میں ایک کردار بنتا ہے. تمام سیاسی جماعتیں پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ کریں جس کے اوپر سیاسی
انڈرسٹینڈنگ آن دا بیئر منیمم پوائنٹس، یعنی آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ٹرائیکوٹمی آف پاور کا تحفظ، پاکستان کی فیڈریشن کا بچاؤ، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، ان تمام تین چیزوں کے اوپر ایک اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے جناب چیئرمین، اور بالخصوص آئین کی حکمرانی کے اوپر جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس ٹائپ کے اجلاسز ہوتے رہیں گے. کنڈمنیشنز ہم نے پہلے بھی کی ہیں، بٹ وی ول گیٹ نو ویئر. تھینک یو.